مغربی ایشیا میں ایران کے خلاف جنگ نے وہ تمام روایتی دعوے اور طاقت کے پرانے اصول توڑ دیے ہیں جن پر امریکہ اور اس کے اتحادی پچھلی 3 دہائیوں سے اپنی بالادستی کی بنیاد رکھے ہوئے تھے۔ ایران کی نئی میزائل ٹیکنالوجی کو نہ یہ کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، بلکہ اس نے خطے کی پوری طاقت کے کھیل کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج جب ہم صدر ٹرمپ کی بھاری دھمکیوں اور امریکی فوج کے دعووں اور حقیقی میدان جنگ کے نتائج کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ گزشتہ مہینوں میں ہوا وہ کوئی عارضی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تبدیلی کا آغاز تھا جس کے اثرات آنے والے برسوں تک پوری دنیا محسوس کرے گی۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مغربی ایشیا میں ایران کے خلاف جنگ نے وہ تمام روایتی دعوے اور طاقت کے پرانے اصول توڑ دیے ہیں جن پر امریکہ اور اس کے اتحادی پچھلی 3 دہائیوں سے اپنی بالادستی کی بنیاد یعنی ہیجمنی کی بنیاد رکھے ہوئے تھے، اور میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر ٹیڈ پوسٹل اور سابق ماہر قومی سلامتی امور ان کا تازہ ترین تجزیہ اس حقیقت کی سب سے واضح اور سائنسی تصدیق ہے کہ ایران کی نئی میزائل ٹیکنالوجی کو نہ یہ کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، بلکہ اس نے خطے کی پوری طاقت کے کھیل کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج جب ہم صدر ٹرمپ کی بھاری دھمکیوں اور امریکی فوج کے دعووں اور حقیقی میدان جنگ کے نتائج کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ گزشتہ مہینوں میں ہوا وہ کوئی عارضی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تبدیلی کا آغاز تھا جس کے اثرات آنے والے برسوں تک پوری دنیا محسوس کرے گی۔ اور اب سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ امریکہ ایران کو کس طرح شکست دے گا یا ایران امریکہ کو کس طرح شکست دے گا، بلکہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی ناکام وار اسٹریٹجی سے کس طرح باہر نکلے گا اور مستقبل میں اس نئی حقیقت کے سامنے کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ تو پروفیسر ٹیڈ پوسٹل امریکہ کی دفاعی صلاحیتوں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے بارے میں جو پالیسی پر اس لیے بہت سخت تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کی پوری رائے کا دار و مدار سائنسی حقائق اور آبزرویشن پر ہے۔ اپنے کئی دہائیوں کے تجربے اور سرکاری دعووں اور میدان جنگ کی حقیقت کے درمیان بہت بڑے فرق پر جو ہے وہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ وہ خود میزائل ٹیکنالوجی اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ماہر ہیں، انہوں نے پینٹاگون میں مشیر بھی رہ چکے ہیں یعنی امریکہ کے محکمہ دفاع میں، اور میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں طویل عرصے تک اس موضوع پر تحقیق کر چکے ہوئے ہیں۔ اور اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، خاص طور پہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ان کی حقیقی کارکردگی جو عوام کو بتائی جانے والی کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ جو کہانیاں پروپیگنڈے کے طور پہ چھوڑی جاتی ہیں وہ حقیقت میں بالکل مختلف ہے۔ ان کے آزادانہ تجزیے کے مطابق پیٹریٹ پیک 3 جیسے میزائل روکنے والے نظام کی کامیابی کی شرح صرف 1 سے 3% ہے، نہ کہ 90% جیسے کہ سرکاری طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور ایران کے نئے وار ہیڈز اپنی سمت بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے تھارڈ ڈیوڈ سلنگ یا آئرن ڈوم جیسے نظام ان پر بالکل بھی کوئی اثر نہیں رکھتے، وہ ان کا راستہ روک ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کہتے ہیں۔ وہ ان تمام دعووں کو ملک اور عوام کو گمراہ کرنے والی بہت بڑی بے ایمانی قرار دیتے ہیں، جو کہ امریکی میڈیا یا ایون یہ کہ وہاں کے جرنیل بھی یہ کہہ رہے ہیں یا صدر ٹرمپ کہتے ہیں۔ تو پروفیسر ٹیڈ پوسٹل صدر ٹرمپ کے نقطہ نظر کو بھی اس لیے مسترد کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ حقیقت اور سچائی سے بالکل کٹا ہوا ہے، اور زیادہ تر سیاسی فائدے کے لیے انہیں یہ بیان دیتے رہتے ہیں۔ جب صدر ٹرمپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام آنے والے میزائل جو کہ اردن کی طرف جا رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ کہ یہ ایران کی فوجی طاقت ختم ہو چکی ہے اور وہ تمام میزائل گرا لیے گئے تھے، تو پوسٹل کا کہنا ہے کہ ایسی باتوں کا تکنیکی یا عملی طور پر کوئی ثبوت یا منطق موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی صدر ٹرمپ نے دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن ثبوت کیا ہے؟ وہ اس بات پر بھی بہت پریشان ہیں یعنی ٹیڈ پوسٹل کہ امریکی فوج کے جو اعلیٰ فوجی حکام ہیں وہ حقیقی صورتحال سے واقف نہیں ہیں۔
مثلاً سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کا جو مزید 2 ہفتے بھاری بمباری کی جو تجویز ہے، ان کے خیال میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ایران کے جو اسٹاک پائلز ہیں یا ان کے جو ملٹری بیسز ہیں وہ پہاڑوں کے اندر سینکڑوں میٹر گہرائی میں ہیں. ان کے صحیح ٹھکانے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور امریکہ کے پاس اتنی طاقت والے بم بھی نہیں جو وہاں اتنی گہرائی تک پہنچ سکے. جبکہ اپنے ہتھیاروں کا ذخیرہ، یعنی امریکہ کے اپنے ایمونیشن کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے، یہ ٹیڈ پوسٹل کہہ رہے ہیں. ان کی بڑی سخت رائے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو اس قسم کے وہ سخت تنقید کرتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قومی سلامتی اور قیادت کی ذمہ داری کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. وہ ایک سچے محب وطن امریکی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو جھوٹی امیدوں اور من گھڑت دعووں پر کبھی نہیں چلایا جا سکتا. ان کا خدشہ یہ ہے کہ جس وقت قیادت حقیقی کمزوریوں اور دشمن کی طاقت سے واقف ہی نہ ہو تو اٹھائے جانے والے فیصلے بہت بڑی تباہی اور جانی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. آخرکار ان کی تنقید کسی شخص کے خلاف نہیں بلکہ اس طرز فکر کے خلاف ہے جو حقائق کو دیکھنے کے بجائے اپنی مرضی کی باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جب طاقت کا پرانا توازن ٹوٹ چکا ہے اور اسے جھوٹے دعووں سے واپس نہیں لایا جا سکتا. ہم پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کے کرنل ڈینی ڈیویس کے ساتھ انٹرویو میں، جو امریکی جنگ حکمت عملی پر شدید تنقید والی ایک تشخیص کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں، جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں گہری اور حقیقت پسندانہ ان کا تجزیہ ہے، ان کا ٹیڈ پوسٹل کا. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایران کی میزائل ٹیکنالوجی نے خطے میں طاقت کے توازن کو یکسر بدل دیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کو دھمکی دی کہ وہ اسے بہت سخت نقصان پہنچائیں گے کیونکہ ان کے خیال میں ایران نے غلط رویہ اختیار کیے رکھا ہے اور ان کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا ہے، یعنی ایران ان کی بات نہیں مان رہا. لیکن ٹیڈ پوسٹل کا کہنا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دھمکیاں کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف امریکہ کے پاس ہر قسم کے روکنے والے اور حملہ آور میزائل کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی انٹرسیپٹرز بھی کم ہو رہے ہیں، اور بمباری کے لیے ٹوماہاک میزائل بھی ختم ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ سب چیزیں کم ہو رہی ہیں بلکہ ایران بھی نئی اور زیادہ طاقتور میزائل صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے. یعنی دونوں طرف سے امریکہ مار کھائے گا. اس کے اپنے ایمونیشن کم ہو رہے ہیں، انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کے اپنے جو میزائل ہیں وہ نئی سے نئی صلاحیتوں والے اب سامنے آ رہے ہیں، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بڑی پریشانی بن سکتی ہے. پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کو اس میدان میں کئی دہائیوں کا تجربہ ہے اور وہ ہمیشہ اپنی باتوں کو شواہد اور تکنیکی حقائق کی بنیاد پر سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ٹرمپ نے حال ہی میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں امریکی اڈے پر حملے کے دوران آنے والے 5 میزائلوں کو امریکی فوج نے مکمل طور پر گرا لیا تھا، انٹرسیپٹرز نے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل 8500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہے تھے. تو پروفیسر پوسٹل اس دعوے پر بہت شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ تو صدر کے پاس اس دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی درست ڈیٹا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ذمہ دار ادارے کے پاس. ٹیڈ پوسٹل واضح کرتے ہیں کہ پیٹریٹ پیک 3 جیسے میزائل روکنے والے نظام کی حقیقی کارکردگی سرکاری دعووں کے بالکل برعکس اور بہت کم ہے. آزاد تحقیق اور تکنیکی جائزوں کے مطابق یہ نظام صرف 1 یا 2% بیلسٹک میزائلوں کو ہی روک سکتا ہے، یعنی ہر 100 میں سے صرف 1 یا 2 ہی کامیاب ہوتے ہیں. اس حساب سے اگر ایک ساتھ 5 میزائل آ رہے ہوں تو ان 5 کو بالکل درست طریقے سے گرانے کا امکان تقریباً 10 ارب میں سے 1 کے برابر بنتا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ عملی طور پر یہ ناممکن واقعہ شمار ہوگا. اسی لیے ٹیڈ پوسٹل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اس دعوے کو کہ تمام میزائل گرائے گئے اس وقت تک اس پر یقین نہیں کیا جانا چاہیے اور اس پر سوال نشان قائم رہنا چاہیے جب تک کہ اس کی تصدیق کسی غیر جانبدار اور آزاد ذریعے سے نہ ہو جائے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا سکتا ڈونلڈ ٹرمپ پہ. خطے میں موجود امریکی فوجی اور مبصرین کی طرف سے یہ بات سامنے آنے کے بعد کہ ایران کے میزائل ریڈار کے بتائے گئے راستے سے ہٹ کر اچانک اپنی سمت بدل لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی.
تو پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کہتے ہیں کہ اس سے پریشان ہونا ہی چاہیے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب اس کا احساس ہوا ہے جبکہ وہ کئی مہینوں سے اس بارے میں خبردار کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے خود ایک کنگز کالج لندن میں جو ہے وہاں کی ایک ریسرچ کو سامنے رکھ کے یہ بات 1 سال پہلے اپنے اسی ویلاگ میں کہی تھی۔ تو ٹیڈ پوسٹل بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو اور تصاویر موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے میزائلوں کے وار ہیڈ اڑتے ہوئے اپنی سمت بدل سکتے ہیں، اور اس صلاحیت کی وجہ سے ان ایرانی میزائلوں کو روکنا تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو ٹیڈ پوسٹل جو بتاتے ہیں اس کے لحاظ سے ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس خفیہ معلومات تک رسائی ہوتی ہے وہ بھی کبھی عام طور پہ جو معلومات ہوتی ہیں، کھلی عام جو معلومات موجود ہوتی ہیں، ان میں سے پہلے سے موجود چیزوں سے سب سے آخری واقف ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے سیکرٹ ورلڈ میں اتنا زیادہ رہتے ہیں، خفیہ معلومات آ رہی ہیں کہ جو معلومات عام سڑک پر، عام میڈیا پہ یا عام کتاب میں مل جاتی ہیں ان سے وہ واقف ہی نہیں رہتے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر پوسٹل کہتے ہیں کہ ایران اپنے میزائلوں کے لیے چین کے نیویگیشن سسٹم بیڈو کا استعمال کر رہا ہے، جو امریکہ کے جی پی ایس کی طرح ہے، لیکن اسے جام کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سسٹم کی مدد سے میزائل اپنی پوزیشن کا 1 میٹر سے بھی کم درستگی کے ساتھ پتہ لگا سکتے ہیں، یعنی زیادہ سے 1-2 میٹرز کا فرق پڑے گا ان کے ہدف میں، اور پورا سفر اپنی وہ اس منزل تک جاری رکھتے ہیں۔ تو ان میزائلوں میں مائکرو الیکٹرونک میکینیکل سینسر MEMS بھی نصب ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے اور آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ سینسر فضا میں واپس داخل ہونے کی دوران، جب بیلسٹک میزائل جب ہوا میں پرواز کرتا ہوا خلا میں چلا جاتا ہے اور پھر خلا سے جب واپس آتا ہے، تو یہ واپس داخل ہونے کی دوران ہونے والی ہر چھوٹی سی تبدیلی کی درست پیمائش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میزائل کے سمت اور رفتار میں مسلسل بہتری آتی جاتی ہے، اور اس کی درستگی یعنی پریسیشن مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجتاً یہ میزائل اپنے ٹارگٹ سے صرف زیادہ 10 سے 15 میٹر کے فاصلے پر گرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو فوجی لحاظ سے انتہائی بہترین اور درست کارکردگی میں شمار ہوتی ہے۔ تو پروفیسر پوسٹل کہتے ہیں کہ ان میزائلوں کا ایک وار ہیڈ تقریباً 1000 کلو گرام یعنی تقریباً 2000 پاؤنڈ وزنی ہوتا ہے، اور جب یہ 4 کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھی زیادہ کی تیز رفتاری سے زمین سے ٹکراتا ہے تو اس کی زبردست حرکت سے پیدا ہونے والی توانائی 5 سے 6000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد کے برابر طاقت پیدا کرتی ہے، کیونکہ رفتار کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اس کی رفتار اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ ٹکرانے کے وقت یہ مواد پوری طور پر 5 سے 6000 ڈگری تک گرم ہو جاتا ہے، جو بالکل سورج کی سطح کے برابر کا درجہ حرارت ہے، اور اسی شدت سے یہ پورے علاقے میں زبردست دھماکے اور تباہی پھیلاتا ہے۔ پروفیسر پوسٹل کی فراہم کردہ تفصیلات اور تصاویر سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کا الفا میزائل ایسے خاص حصے سے لیس ہے جس پر چھوٹے پر اور اپنا الگ راکٹ انجن نصب ہوتا ہے۔ اس کی بدولت فضا میں واپس آنے کے بعد یہ میزائل 30 سے 40 سیکنڈ تک اپنی سمت بدل سکتا ہے اور اپنی رفتار کو مزید تیز کر سکتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ایک ہی میزائل واشنگٹن ڈی سی کی مشہور لائبریری آف کانگریس پر گرے تو اس کا سب سے زبردست دباؤ پوری عمارت کو بالکل ملبے میں بدل دے گا، آس پاس کے گھروں اور عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچائے گا۔ تو کہیں دیواریں ہیں اور کہیں شیشے اور کہیں عمارتیں، یہ اندر کا حصہ جو ہے وہ بری طرح تباہ ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے دوسری عالمی جنگ کے سب سے بڑے تباہ کن بم کا اثر ہوتا تھا۔ اگر اس طرح کے صرف 3 میزائل کسی ایک بڑے شہر پر گرائے جائیں تو وہ پورے علاقے کو رہنے کے قابل ہی نہیں رہنے دیں گے، اور وہاں کی پوری معاشی زندگی بھی بالکل ٹھپ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کئی بار واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام سے زیادہ اس کی میزائل صلاحیتوں سے پریشان ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ کے فضائی دفاعی نظام جیسے کہ آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، تھاڈ ہے اور ایرو جو ہے، یہ ایران کے ایسے میزائلوں کو روک سکتے ہیں،
تو پروفیسر پوسٹل کا صاف اور سیدھا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تھاڈ جیسے فاصلے سے مار کرنے والے نظام کو ہدف تک پہنچنے میں ہی 30 سے 40 سیکنڈز لگتے جاتے ہیں۔ اتنے عرصے میں اگر میزائل صرف تھوڑی سی رفتار سے بھی اپنی سمت بدل لے تو وہ اس جگہ سے بہت دور نکل جاتا ہے جہاں اسے تھاڈ میزائل نے مارنا تھا۔ عام میزائلوں کی طرح ان کی رفتار اور راستے کا پہلے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ خود سمت بدل سکتے ہیں اور اپنا انجن بھی چلا سکتے ہیں۔ اس طرح پچھلے 30-35 سال سے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دفاعی نظام یعنی امریکہ کا بنایا ہوا دفاعی نظام کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، وہ بات اب بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے۔ پروفیسر پوسٹل جن میزائلوں کی بات کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جن کا وار ہیڈ فضا میں واپس اترتے وقت اپنی سمت اور راستہ بدل سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنا چھوٹا راکٹ انجن اور پرزے ہیں اور بیڈو نیویگیشن سے چلتا ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں اسے الفا میزائل کہتے ہیں۔ دراصل یہ ان کا اپنا نام نہیں بلکہ وہ اس کی ایک قسم بتا رہے ہیں۔ اور وہ میزائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ واضح طور پر وہ خیبر شکن اور خرم شہر 4 یا خرم شہر چہارم یا خیبر میزائل کا حوالہ دے رہے ہیں۔ دونوں کے وار ہیڈ میں چھوٹے پر اور الگ راکٹ موٹر لگے ہوتے ہیں جو خلا سے واپس زمین کے مدار میں داخل ہونے وقت 30 سے 40 سیکنڈ تک سمت بدل سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تھاڈ، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو ان پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ پیٹریٹ بھی ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ ذوالفقار نامی میزائل کی جدید اقسام کو بھی اس زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور فتح اول اور فتح دوئم کو بھی بتاتے ہیں جو انتہائی تیزی کے ساتھ سمت بدل سکتے ہیں۔ پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ عام بیلسٹک میزائل نہیں ہیں۔ ان کی رفتار اور راستہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، یہ اپنی ایک گیون ٹریجیکٹری میں نہیں چلتے ہیں، بلکہ وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور کس طرح راستہ بدلنا ہے، اور اسی وجہ سے ان میزائلوں کو روکنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ حالیہ حملوں سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل کو پہلے کی نسبت بہت کم وقت ملتا ہے کہ وہ حملے کی اطلاع دیں اور لوگوں کو خبردار کر سکے، وارننگ دے سکے، الرٹ کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نے جنگ کے پہلے 2 دنوں میں ہی خطے میں لگائے گئے 5 میں سے زیادہ تر تھاڈ ریڈار تباہ کر دیے تھے اور ان کے میزائل سسٹم بھی ناکارہ ہو گئے تھے۔ تو اب ایک ریڈار جنوبی کوریا سے لایا گیا ہے، لیکن ابھی تک اسے مکمل طور پر وہاں نصب نہیں کیا جا سکا ہے۔ پروفیسر پوسٹل بتاتے ہیں کہ خلائی سیٹلائٹ صرف اس وقت تک میزائل پر نظر رکھتی ہے جب تک اس کا انجن چل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو جو تھرسٹ دینے کے لیے جو پیچھے شعلہ نکل رہا ہوتا ہے اس وقت تک یہ سیٹلائٹس جو ہیں اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، یعنی تقریباً 60-70 سیکنڈ۔ اس کے بعد وہ اسے ٹریک نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ آخر کہاں گرے گا۔ اس لیے اب اسرائیلیوں کو صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کس شہر پر حملہ ہوگا۔ اس صورت میں پورے ملک کے لوگوں کو ایک ہی وقت میں اپنی پناہ گاہوں میں جانا پڑتا ہے، جو کہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ جب ریڈار کام کر رہے ہوتے تھے تو کم از کم لوگوں کو 2-3 منٹ پہلے پتہ چل جانا تھا کہ انہی کے علاقے پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو پوسٹل کہتے ہیں کہ جب سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل کوپر یہ کہتے ہیں کہ مزید 2 ہفتے بھاری بمباری کر کے ایران کے میزائل اڈے ختم کر دیے جائیں گے، تو پروفیسر پوسٹل اسے بالکل حقیقت سے دور کی بات قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس ایسے بم ہے جو پہاڑوں کی اندر گہرائی میں بنی جگہوں تک پہنچ سکے، اور نہ ہی ہمیں ان سرنگوں کا صحیح علم ہے جو اندر سے کئی موڑ اور شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں ان کے اندر، اور ان کے اوپر صرف پہاڑی نہیں، اندر بھی ان پر گرینائٹ پتھر کی سلیبز لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر 40 دن اور پھر 13 دن کی مسلسل بمباری سے بھی کچھ نہیں ہوا تو اگلے 2 ہفتوں میں کیا بدل جائے گا؟ یہ پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کا سوال ہے۔ وہ اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کل کے بڑے فوجی افسران اکثر اسلحے اور حقیقی صورتحال سے ہی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کوسوو کی جنگ کی مثال دیتے ہیں جہاں نیٹو کے سربراہ ویسلی کلارک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سربیا کے 200 سے زیادہ ٹینک تباہ کر دیے ہیں، جبکہ حقیقت میں صرف 10-15 ٹینک ہی تباہ ہوئے تھے۔ سربیا کے فوجیوں نے لکڑی اور دوسری چیزوں سے ایسے جعلی ٹینک اور بندوقیں بنا رکھی تھیں
جو ریڈار پر بالکل اصلی نظر آتی تھیں، اور ان پر حملے کر کے انہیں اصلی فوجی ساز و سامان شمار کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی طریقے استعمال ہوتے ہیں، اور ایران نے ایسے ہی ڈیکوائز لگا کر امریکہ کو بڑی بری طرح دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے فوجی دعووں کو حقیقت مان لینے سے پہلے ان کی کراس ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پروفیسر پوسٹل کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس اس قسم کے سینکڑوں اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میزائل موجود ہیں۔ اب ایران کی یہ میزائل طاقت خطے میں طاقت کے پرانے توازن کو بالکل ہی ختم کر چکی ہے۔ اب کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کو جب چاہے دبا دے گا یا اس کی سرزمین پر حملہ کر کے بغیر کسی نقصان کے واپس چلا جائے گا۔ پوسٹل کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال یہ بھی بتا رہی ہے کہ طاقت کے پرانے اصول بدل چکے ہیں، اور اب چھوٹے ممالک بھی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جنگ کو مزید بڑھانے کے بجائے حقیقت پسندانہ بات چیت ہی اب واحد راستہ ہے، کیونکہ مزید طاقت کے استعمال سے اب دونوں فریقوں کو ایسا نقصان پہنچنے گا جسے برداشت کرنا دنیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بڑی طاقتوں کو سمجھنا ہوگا کہ زمینی حقائق کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اپنی پرانی عظمت اور جاہ و جلال کے تکبر میں رہنا ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا۔ تو ایک لحاظ سے یہ مشورہ صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ بننے والے اتحاد کے لیے بھی ہے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت، دولت اور بمباری سے یمن کے انصار اللہ ہوتھیوں کو روک سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، تو انہیں اپنی ہی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔